बाब तयम्मुम। التیمم تیمما التیمم التقبل مصدر ہے باب تفاعل کا. اس کے لغوی معنی ہے قصد کرنا. کیا معنی؟ قصد کرنا. شریعت میں عمل کو کہتے ہیں، خاص عمل کو کہتے ہیں کیا بھائی؟ جس کا طریقہ بھی آ رہا ہے. اب تک مصنف علیہ الرحمہ نے پانی کے مسائل بیان کیے. کس کے مسائل بیان کیے؟ اب یہاں سے کس کے مسائل بیان کر رہے ہیں؟ تیمم. کیونکہ پاک کرنے والی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پاک کرنے والا کیا ہوگا؟ پانی ماؤں، یا پاک کرنے والی کیا ہے؟ مٹی. تو کس کے مسائل شروع کر رہے ہیں یہاں سے؟ مٹی. تیمم کا حکم کب نازل ہوا؟ سن 5 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا ہے. اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنو مصطلق. یہ صاد اور بڑے قاف سے مصطلق. جب آپ غزوہ بنو مصطلق سے لوٹ رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم گیا. اب سب لوگ اس کی تلاش میں لگ گئے لیکن ہار نہیں ملتا. فجر کی نماز کا وقت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، کیا کریں؟ تو آیت تیمم نازل. کیا نازل ہوئی؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کیا کر دو؟ تیمم. لہذا جلدی لوگوں نے کیا کیا بھائی؟ تیمم. کیونکہ ابھی تیمم کا طریقہ تو بتایا نہیں تھا آقا نے. تو کسی نے تیمم کیا تو کہاں تک کیا؟ اپنے گٹ کو تک. کسی نے تیمم کیا تو کہاں تک کرا؟ اپنے ہاتھ تک. بعد نے سوچا جب تیمم کرنا تو انہوں نے اٹھا کر لیا بغل میں. نماز پڑھی. نماز کے بعد بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے تیمم کیا، میں نے ایسے کیا. آپ نے کہا تیمم کا طریقہ یہ نہیں. سنو تیمم کا طریقہ یہ ہے. پھر آپ نے انہیں کیا بتایا بھائی تیمم کا؟ پتہ چلا کہ تیمم کی جو احکام حکم نازل ہوا ہے وہ کب نازل ہوا ہے؟ سن. اب آ جاؤ تیمم کا طریقہ کیا ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین. پہلی ضرب ہے دونوں ہاتھ اس طریقے سے. کہاں مارو بھائی؟ مٹی. اگر ہاتھ پر مٹی لگ جائے تو ایسے کر کے جھاڑ لو یا پھوک مار کے جھاڑ لو، کیونکہ اصل مٹی چہرے پر لگانا مقصود. اور پھر ہاتھ سے چہرے کا مسح کرو، سر کے بالوں سے لے کر کہاں تک؟ تھوڑی کے 3 مرتبہ. یہ ہو گیا ضربۃ للوجہ. پھر دوسرا ہے، دوسرا ضرب مارو. کیسے؟ اوپر کو ہاتھ کی ناستی اوپر کر لے لیں. دیکھ رہا ہے اچھی طرح سے. پھر ہاتھ پر اگر مٹی لگ گئی تو جھاڑ لو، یہ پھوک مار کے جھاڑ. پہلے بائیں ہاتھ سے کس کا مسح کرو؟ داہنے ہاتھ. یہ رکھا یہاں سے دونوں کو. اب یہ رہ گیا ایسے یہاں. یہ اسی طریقے سے گھڑی اتار لو. ضربۃ للوجہ اور ضربۃ للیدین. اگر وضو کی ضرورت ہو جب بھی یہی تیمم ہے. غسل کی ضرورت ہو جب بھی یہی. حدث اصغر اور حدث اکبر کا تیمم سمجھنا. سر کا مسح بھی کرے گا. یہ تیمم کا طریقہ.
وضو اصل ہے، تیمم اس کا خلیل۔ ایک بحث یہ ہے کہ تیمم یہ طہارت ضروریہ ہے کہ یہ طہارت مطلقہ؟ کیا طہارت ضروریہ؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ احناف کا کہنا یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ، مستقل طہارت۔ فرق کہاں ہوگا؟ فرق یہاں ہوگا کہ ایک آدمی نے ظہر کی نماز کے لیے تیمم کیا، اب اتفاق کی بات اسے قضا نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہ جو ظہر کی نماز کے لیے تیمم کیا ہے اس سے قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کیوں؟ تیمم اور ضرورت پوری ہو گئی ظہر سے، اب دوسری ضرورت ہے قضا کی، تو اس کے لیے سر نو تیمم کرو۔ ایسے ہی ایک آدمی نے ظہر کے لیے تیمم کیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، کوئی حدث پیش نہیں آیا، تو عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، جیسے وضو ویسے ہی، جیسے وضو سے ایک وقت میں جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، تو تیمم سے بھی جتنی چاہے۔ اگر آپ نے ایک تیمم کیا تو جب تک حدث لاحق نہ ہو نمازیں پڑھتے، ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم ضروری، الا یہ کہ حدث پیش آئے۔ بہت اختلاف سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک تیمم کیا ہے؟ طہارت مطلقہ، ان کے نزدیک طہارت ضروری۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کا مسح کہاں تک ہوگا، تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا مسح کہاں تک ہوگا؟ الی المرفقین، کہاں تک؟ صرف امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے اندر جو مسح ہوگا وہ الی الرسغین، رسغین کی معنی گٹوں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رسغین تک مسح کرنا یہ فرض ہے، اور کونیوں تک مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ویسے ہی میں کہتا چلا جا رہا ہوں تو سنتا چلا جا رہا، 12 ربیع الاول کی تقریب ہے؟ اچھا کہاں ہے سمجھتی؟ ارے خاں صاحب کچھ پتہ چل رہا ہے؟ یہ تیمم کے بارے میں ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ضروری ہاں، ایک آدمی اگر تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے اور پانی اسے نظر آ جائے تو فوراً نماز کیا ہو جائے گی اس کی؟ بطلا یا وضو ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر تیمم سے خان صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان کی بیگم صاحب نے کہا کہ پانی مل گیا، تو خان صاحب کی نماز گئی۔ خان صاحب کہہ میں میری نماز تو جانے کی نہیں پکی بات۔ ایک مسجد میں خان صاحب امام تھے، اور وہ جو سجدے میں گئے تو اتفاق کی بات ان کی وضو تھی۔ لوگوں نے کہا امام صاحب کہ ہاں کیا بات ہے، کیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا؟ میں نے کہا تمہارا کچا ہوتا ہوگا، میں بہت مضبوطی سے باندھتا ہوں۔ ایسے ایسے بہت واقعات ہیں ہاں، پوری کتاب لکھی جائے گی۔ چلو الفصل الأول عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا أو جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں فضیلت دی گئی ہے لوگوں کے اوپر، یعنی تمام امتوں کے اوپر، کتنی بھائی؟ 3 چیزوں کے ذریعے۔
فضلنا ہمیں کیا دی گئی ہے؟ فضیلت دی گئی۔ یہ کتنی چیزوں کے ذریعے؟ کون کون سی 3 چیزیں؟ لو سنو۔ پہلی چیز ہے جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو بنا دیا گیا ہے، کر دیا گیا ہے فرشتوں کی صفوں کے برابر۔ کون سی صفوں کو؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے جماعت کی صف، بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے جہاد کی صف، دونوں مراد ہو سکتے۔ تو مسلمانوں کی صف کس کے برابر ہے؟ ملائکہ کی صف کی طرح، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، تمام زمین ہمارے لیے بنا دی گئی ہے کیا بھائی؟ سجدہ گاہ، جہاں چاہے نماز پڑھے۔ پہلی امتیں یہ تھی کہ ان کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے کہاں جمع ہونا پڑتا تھا؟ نماز خانے، اس کے علاوہ نماز۔ تیسری چیز یہ کہ او جعلت تربتها لنا طہورا، ہمارے لیے زمین کی مٹی کو بنا دیا گیا ہے کیا بھائی؟ پاک کرنے والا۔ طہورا کا ترجمہ مطہر، پاک کرنے، کہ اگر پانی نہ ملے تو کس سے تیمم کر لو؟ مٹی سے۔ کب؟ اذا لم نجد الماء، جب کہ کیا نہ پائیں ہم؟ یہی بات سے۔ تو تیمم کس سے ہوگا؟ مٹی سے۔ تو کیا قرآن پاک میں آیا اذا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کیا لفظ آیا؟ سعید۔ سعید کے کیا معنی ہے؟ یہ سین سے سعید نہیں ہے، سواد کا سعید ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سعید سے مراد ہے تراب منبت، یعنی ایسی مٹی جس کے اندر اگانے کی صلاحیت ہے۔ لہذا ان کے یہاں جو تیمم ہوگا وہ صرف کس سے ہوگا بھائی؟ تراب منبت، وہ بڑا سخت ہے۔ عرب کے اندر پانی کا ملنا اتنا مشکل نہیں جتنا کس کا مشکل ہے؟ تراب منبت۔ یہ تو پانی سے بھی مشکل ہو گیا مسئلہ، یعنی ریت سے، بالو سے ان کے یہاں کیا نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تراب منبت نہیں۔ احناف نے کہا کہ نہیں، بلکہ سعید سے مراد ہے مٹی، زمین۔ لہذا جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہو، جنس الارض، کیا بھائی؟ الفاظ یاد رہیں گے کیا؟ جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم کرنا۔ مسئلہ یہ کہ جنس الارض کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زمین کی جنس سے ہے؟ تو کہا کہ جو جلانے سے جلے نہ، پگھلانے سے پگھلینا، جلانے سے جلینا اور پگھلانے سے اور گلانے سے گلینا، وہ کیا ہے؟ زمین کی جنس۔ لوہا ہے، تانبا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ پگھلانے سے پگھل جاتے ہیں۔ لکڑی ہے، جلانے سے جل جاتی ہے۔ کوئلہ ہے، جلانے سے جل جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے تیمم۔ پتھر ہے، جلانے سے جل جائے گا؟ گلانے سے گل جائے گا، پگھلانے سے پگھل جائے گا۔ لہذا تیمم کرنا پتھر سے کیا ہے بھائی؟ مٹی سے بھی جائز ہے، پتھر سے بھی جائز۔ لکڑی سے جائز؟ ہاں، لکڑی کے اوپر کیا ہے؟ غبار ہو تو پھر کیا ہے؟ جیسے آپ کا بستر ہے، اس پر غبار ہے، تو غبار اگر ہے تو اسے کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اور وسعت کی اس کے اندر، اور یہ کہا کہ جنس الارض سے مراد وہ ہے کہ جو زمین سے لگا ہوا، چنانچہ زمین سے لگے ہوئے پیڑ، زمین سے لگی ہوئی گھاس، اس سب سے بھی ان کے یہاں تیمم کرنا۔ یہ اس کے اوپر دیکھو کہ جو کہا نا کہ پوری زمین کو ہمارے لیے کیا بنا دیا گیا؟ تو زمین سے مراد شوابے کے نزدیک تراب منبت، ہمارے نزدیک جنس الارض۔ وعن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلم انفطر من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم
أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه. حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ انا فی سفر، کہ ہم ایک سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سفر اور سفر سافر کی جمع ہے. تو آقا نے لوگوں کو نماز پڑھائی. یہ نماز پڑھانے کے بعد میں فلما انفتل من صلاتی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی معتزل الگ بیٹھا جس نے قوم کے ساتھ نماز. آپ نے فرمایا کہ اے فلاں، کس چیز نے تجھے روکا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اصابتنی جنابۃ، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ غسل واجب ہو گیا تھا، ولا ماء، پانی تھا نہیں، اس لیے میں نے کیا نہیں پڑھی. آپ نے پڑھا، کہا علیک بالصعید، تم تیمم کر لیتے کس سے؟ مٹی سے. علیک بالصعید، تیمم کر لیتے مٹی سے. فإنہ یکفیک، یہ تمہارے لیے. پتہ چلا کہ جو تیمم وضو کا ہے وہی تیمم کس کا ہے؟ جنابت کا. دونوں کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور ایک ہی طرح سے.